انڈیا جیسے وسیع و عریض ملک میں جہاں زبانیں، تہذیب، پہناوا اور رسم و رواج کے مختلف رنگ دیکھنے کو ملتے ہیں، وہیں اس کے کچھ قدیمی قبائل میں ایسے رواج آج تک قائم ہیں جن کی مثال اس ملک کے دوسرے علاقوں سے مختلف اور حیران کر دینے والی ہے۔ آج سنیے ایک ایسے ہی قبیلے کی کہانی جہاں عورتوں کا راج ہے اور مرد عورتوں کے برابر درجہ حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔ میں ہوں نصرت جہاں اور آپ سن رہے ہیں BBC اردو کی آڈیو سٹوری، جس کی مصنف ہے زنارا رتنا نائکے۔ انڈیا کے وسطی علاقوں اور خاص طور پر شمالی علاقوں میں اپنے سفر کے دوران میں نے کئی قصبے یا گاؤں میں کسی عورت کو دکان وغیرہ چلاتے کم ہی دیکھا ہے۔ اتر پردیش میں ڈھابوں اور ریسٹورینٹس میں نے ہمیشہ مردوں کو ہی چپاتیاں اور سبزیاں پکاتے اور کھاتے دیکھا۔ انڈین شہر کولکتہ اور گورکھپور کے درمیان ریل کے سفر میں بھی میں نے ہمیشہ خود کو مردوں کے درمیان ٹھسا ہوا پایا۔ اکثر مواقع پر مجھے خواتین عوامی مقامات سے غائب ہی نظر آئیں، لیکن انڈیا کی شمال مشرقی ریاست میگھالیہ میں مجھے چند چیزیں انتہائی مختلف دکھائی دیں۔ مثلا ریاست کے صدر مقام شیلانگ کے قدیم ترین بازار میں مجھے سڑک کے دونوں جانب قطار در قطار عورتیں ہی دکھائی دیں جو سبزیاں، پھل اور ہاتھ کی بنائی ہوئی بھانت بھانت کی چیزیں فروخت کر رہی تھیں۔ علاقے کی بڑی بھی، جنہیں مقامی زبان میں مئی کہتے ہیں، سڑک کے کنارے لگے ٹھیلوں کے درمیان سے گزر رہی تھیں۔ ان کی ہر چیز پر نظر تھی کہ منڈی میں کیا بھاؤ تاؤ ہو رہا ہے، فروخت کیسی ہو رہی ہے، اور چلتے چلتے وہ اپنی خدمت پر مامور دوسری عورتوں پر حکم بھی چلا رہی تھیں کہ فلاں فلاں تازہ سودا صرف تھیلیوں میں ڈالتی جاؤ، سامان ادھر سے ادھر رکھو وغیرہ۔ اس سفر کے بعد میں 5 مرتبہ میگھالیہ گئی، لیکن پھر کورونا کی وبا کے سبب سفر نہیں کر سکی۔ ان دوروں میں نے دیکھا کہ اس ریاست کے کئی مقامات پر خواتین نہ صرف عوامی مقامات پر زیادہ نظر آتی ہیں بلکہ وہاں راج کرتی ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آج ریاست کی سب سے بڑی برادری خاصی، جو دنیا کی قدیم آبادیوں میں سے ایک ہے، پدرانہ ذہنیت کے بجائے مدرسری کے اصول پر چلتی ہے، یعنی ان کے یہاں عورتوں کو مردوں پر فوقیت حاصل ہے۔ خاصی برادری میں بچے کا نام اس کی ماں کے نام کی نسبت سے رکھا جاتا ہے۔ شادی کے بعد شوہر اپنا گھر چھوڑ کر بیوی کے گھر آ جاتا ہے، جبکہ جائیداد کی وارث سب سے چھوٹی بیٹی ہوتی ہے۔ آئیے پہلے یہ جانتے ہیں کہ خاصی کون ہے۔ انڈیا میں زیادہ تر کاروبار مردوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، لیکن شیلانگ کی منڈی میں کنٹرول خواتین کے ہاتھ میں ہے۔ اس برادری کا آغاز کب ہوا، اس حوالے سے کئی نظریات پائے جاتے ہیں۔ مقامی لوک کہانیوں کے مطابق خاصیوں کا تعلق ان 7 برادریوں میں سے ایک ہے جنہیں اوتار سمجھا جاتا ہے۔ معروف انڈین تاریخ دان اور مورخ ہیلڈ برے نے 1967 میں شائع ہونے والی کتاب خاصی لوگوں کی تاریخ اور تہذیب میں لکھا ہے کہ اس برادری کا تانا بانا جنوب مشرقی ایشیا سے تعلق رکھنے والی آستک نسل کے ان مون کھیمبر قبیلے کے لوگوں سے ملتا ہے جو صدیوں پہلے برما کے دور دراز جنگلوں میں رہتے تھے۔ اگرچہ یہ واضح نہیں کہ خاصی برادری نے مغرب کی جانب ہجرت کب کی اور یہ لوگ کب شمال مشرقی انڈیا میں آ کر آباد ہوئے، تاہم ان کی مادری زبان اون مون کھیمر کی بولی میں مماثلت پائی جاتی ہے۔ آج کل خاصی برادری کی اکثریت میگھالیہ کی ریاست میں رہتی ہے، جسے 1972 میں ایک آزاد ریاست تسلیم کیا گیا تھا۔ 1971 میں بنگلہ دیش کی جنگ کے دوران کچھ خاصی باشندے اپنے قبیلوں سے بچھڑ گئے تھے اور وہ میگھالیہ کی سرحد کے پار بنگلہ دیش میں رہائش پذیر ہیں۔ اس برادری کا ایک بڑا حصہ میگھالیہ کی پڑوسی ریاست آسام میں بھی رہتا ہے۔ جب خاصی عورتیں پہاڑوں میں مردوں کے بغیر رہنا شروع ہو گئیں تو اکثر بچوں کے والد کا تعین کرنا مشکل ہو جاتا تھا، چنانچہ بچوں کو ماں کا نام دینے کا سلسلہ شروع ہوا۔ شیلانگ میں نارتھ ایسٹرن ہل یونیورسٹی سے منسلک خاصی تاریخ دان امینا نورا پسا کا کہنا ہے کہ خاصی روایات کی بنیاد نسل در نسل بتائی جانے والی باتوں پر قائم ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس زبانی تاریخ کے مطابق اس برادری کی بنیاد بھی ایک پدرسری معاشرے کے طور پر رکھی گئی تھی۔ اس زبانی تاریخ کے مطابق بھی خاصی مرد اکثر جنگوں کے لیے میدانی علاقوں کا رخ کرتے تھے۔ ان لڑائیوں میں کچھ مرد مر جاتے تھے اور کچھ میدانی علاقوں میں ہی مقیم ہو جاتے تھے۔ یہ جب خاصی عورتیں پہاڑی علاقوں میں مردوں کے بغیر رہنا شروع ہو گئی تو وہ دوسری شادی کر لیتی اور اکثر بچوں کے والد کا تعین کرنا مشکل ہو جاتا۔ پسا کے مطابق یہ عین ممکن تھا کہ معاشرہ اس قسم کے بچوں کو ناجائز کا تانا دے دیتا، اسی لیے ایک وقت آیا کہ ہمارے آباء و اجداد نے سوچا کہ وہ اپنی عورتوں اور بچوں کو اس بے عزتی سے محفوظ رکھیں۔ چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ آئندہ بچوں کے نام ان کی ماؤں کے نام پر رکھے جائیں گے۔ خاصی برادری کی مدرسری کی روایت دنیا کے کچھ اور معاشروں میں بھی پائی جاتی رہی ہے، جہاں دولت اور جائیداد وراثت میں ماؤں سے بیٹیوں کو منتقل ہوتی تھی اور اگلی نسل ماں کے نام سے جانی جاتی تھی۔
शादी के बाद यहाँ बेटियों को यह हक हासिल होता है कि वो चाहे तो अपने आबाई घर में रहे या किसी दूसरे घर में मुंतकिल हो जाएं। रिवायती तौर पर खासी बिरादरी में एक से ज्यादा नस्लें एक ही घर में या छोटे छोटे ज़ैली कबीलों की शक्ल में रहती हैं। चूँकि बेटियों के नाम का आखिरी हिस्सा उनकी माँ के नाम से जुड़ा होता है, इसलिए छोटे कबीले या खानदान का नाम बेटी के नाम से ही आगे चलता है। बेटियों को यह हक हासिल होता है कि वो चाहे तो अपने आबाई घर में रहे या किसी दूसरे घर में मुंतकिल हो जाएं, माँ सिवाय छोटी बेटी के जो खानदान की जायदाद की हकदार होती है। यूँ सबसे छोटी बेटी शादी के बाद भी अपना घर नहीं छोड़ती। वो अपने वालिदैन की देखभाल करती रहती है और अपनी वालिदा की वफात के बाद घर की सरबराह बन जाती है। रियासत के सदर मकाम शिलोंग से 65 किलोमीटर दूर कुदरती मनाजिर से भरपूर तरनामी एक गांव में रहने वाली लालिता सोखल अपने खानदान की सबसे छोटी बेटियों में से एक है। सोखल और उनके शौहर उनके साथ उनकी माँ के घर में ही रहते हैं। अगरचे वो अपनी वालिदा की वफात के बाद जायदाद की मालिक सोखल बनेंगी, लेकिन इस खानदान का गार्जियन उनका भाई अदिरित है। अदिरित मकामी स्कूल के प्रिंसिपल हैं और अपनी बहन के खानदान की माली मदद भी वही करते हैं। अदिरित अपने खानदान से दूर दूसरे गाँव में रहते हैं और ये चीज खासी बिरादरी में आम है। शादी के बाद कोई खासी खातून कभी भी अपने शौहर के घर मुंतकिल नहीं हुई, बल्कि शौहर उसके घर आकर रहता है। लेकिन आजकल कुछ मर्द अपनी बीवी बच्चों से दूर दूसरी जगह रहते हैं, खास तौर पर इस सूरत में जब उनकी बीवियां घर से दूर काम करती हों। अदिरित जो खुद 2 खानदानों में बटे हुए हैं, उनका कहना था कि मेरी बीवी बच्चे शिलोंग में रहते हैं। मैं अक्सर उनसे मिलने जाता हूँ, लेकिन साथ साथ मैं अपनी बहन और वालिदा की देखभाल भी करता हूँ। हालिया बरसों में उन्होंने अपनी वालिदा के घर में कुछ रद्दोबदल किया है ताकि वो इलाके में आने वाले मुसाफिरों को कमरे किराए पर देकर अपनी बहन के लिए कुछ इजाफी पैसे कमा सकें। पसा ने मुझे बताया कि खासी तहजीब में घर के वली या किनी की क्या अहमियत होती है। घर के सरबराह होने के नाते किनी को रवायती जायदाद की रोजमर्रा देखभाल और इसकी तकसीम पर मुकम्मल इख्तियार होता है और खानदान के हर फैसले पर उसकी मोहर लगाना जरूरी है। पसा मजीद बताती है कि माजी में जब अपनी बीवी और बच्चों की माली मदद में वालिद का कोई किरदार नहीं होता था, तो मर्द अपनी बहनों और माँ बाप का ख्याल रखते थे। ऐसे मर्द अपनी बीवी के घर रात को देर से आते थे और अगली सुबह अपनी वालिदा के खेतों में काम करने के लिए उनके घर चले जाते थे। लेकिन नौआबादियाती निजाम, मिशनरी तालीम की तुफैल कुछ खासी लोग रोजगार की तलाश में अपने गांव छोड़कर कस्बों में मुंतकिल हो गए और फिर वक्त के साथ साथ जो सिर्फ मियाँ बीवी और बच्चों वाले छोटे या न्यूक्लियर कुनबों का रिवाज बढ़ने लगा, तो किनी की ताकत कम होती गई। अगरचे गांव में अभी तक खानदान की सरबराह खातून ही होती है, लेकिन शहरों और कस्बों में रहने वाले मसीही घरानों में वालिद को ही घर का सरबराह समझा जाता है। पसा का कहना है कि मैं इसीलिए हमेशा से कहती आई हूँ कि मेघालय माशरा एक मादरसरी माशरा है। ताहम आपको कहीं कहीं इसमें पिदराना निजाम का पहलू भी दिखाई देगा, लेकिन इसके बावजूद आप अगर दुनिया के पिदराना समाज वाले इलाकों का मुआवजा खासी तहजीब से करेंगे तो आपको इन दोनों में फर्क नजर आएगा। इंडिया में गलियों सड़कों पर खवातीन पर फकरे कसना और उन्हें हरासा करना आम बात है, लेकिन मेघालय में मुझे कभी भी इसका सामना नहीं करना पड़ा। कभी किसी अजनबी ने मुझसे जबरदस्ती गुफ्तगू करने की कोशिश नहीं की, लेकिन अगर मुझे कभी रास्ता तलाश करने में दिक्कत हुई तो मर्दों ने हमेशा मेरी मदद की। मैंने शिलोंग में कई मर्तबा पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल किया और मर्द मुसाफिरों ने हमेशा मेरा एहतराम किया और ये यकीनी बनाया कि मुझे कोई तकलीफ न हो। इंडिया के दूसरे दूर दराज इलाकों के बरक्स यहाँ औरतें आजाद जिंदगी गुजारती हैं। मसलन मेघालय में मेरी मेजबान का ताल्लुक मासनराम नामी एक गाँव से है। वो भी आजादाना जिंदगी बसर करती हैं। उनकी उम्र 30 साल से कुछ ऊपर है। वो गैर शादीशुदा हैं और अकेली रहती हैं। ये एक ऐसी चीज है जिसे हो सकता है इंडिया के दूसरे दूर दराज इलाकों में बहुत मायूब समझा जाता हो। वो जब भी मर्द ड्राइवर को मुझे किसी जगह ले जाने का कहती, वो हमेशा उनकी बात सुनते। इंडिया के दीगर इलाकों में लोग मुझसे हमेशा पूछते हैं कि यूँ अकेले सफर करने पर मेरे वालिद को कोई एतराज नहीं होता, लेकिन मेघालय में मुझसे कभी किसी ने ये सवाल नहीं किया। खासी कबीले से ताल्लुक रखने वाली मुसन्निफा दरिबा लिंडम ने मुझे कुछ अरसे पहले बताया कि मुंबई के मुकाबले में वो मेघालय में खुद को ज्यादा महफूज समझती हैं। मुझे अब समझ में आई कि वो ऐसा क्यों कह रही थी। दरिबा लिंडम कहती है कि बाकी इंडिया की निस्बत मेरा तजुर्बा ये है कि मेघालय में मर्द औरतों का एहतराम करते हुए उन पर धौंस नहीं जमाते। खासी औरतों को शादी के लिए खानदान की मर्जी के मुताबिक दबाव बर्दाश्त नहीं करना पड़ता। इसका मतलब ये भी नहीं कि मेघालय में औरतों से तासुब नहीं बरता जाता। हाँ, हो सकता है कि वहाँ औरतों की आवाज को नजरअंदाज किया जाए, लेकिन इसको इतना नहीं दबाया जाता जितना बाकी इंडिया में दबाया जाता है। उनका मजीद कहना था कि मेघालय में लड़कियों की पैदाइश पर उतनी ही खुशी मनाई जाती है जितनी लड़कों की पैदाइश पर। इस तरह अंग्रेजी के रोजनामा द शिलोंग टाइम्स की मुदीर और सरगम कारकुन पेट्रिशिया मुखीम कहती हैं कि इंडिया के दीगर इलाकों में पिदराना जहनियत मुआशरे के हर हिस्से में शामिल है। फैसला साजी में मर्दों के किरदार से लेकर सियासत, तालीम और तदरीस, कारोबार और जिंदगी के हर शोबे में औरतों की अदम मौजूदगी है।
اگرچہ انڈیا کے دوسرے علاقوں میں لڑکیوں کو تعلیم اور روزگار میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہیں پیٹریشا کہتی ہیں کہ خاصی برادری میں صورتحال بالکل مختلف ہے۔ ان کے بقول خاصی عورتوں کو معاشرے میں آگے بڑھنے کی آزادی حاصل ہے اور انہیں معاشی بہتری کی راہ میں بھی کسی رکاوٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ اس حوالے سے مجھے ایک بڑی عمر کی خاتون کی مثال یاد آئی جو شیلانگ کی مارکیٹ میں سبزیوں کی تھوک کی دکان چلا رہی تھی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے جوانی میں ہی اپنے شوہر کو چھوڑ دیا تھا، جس کے بعد انہوں نے سبزی کے کاروبار کے ساتھ ساتھ اپنے بچے بھی اکیلے ہی پالے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس میں یہ صلاحیت ہی نہیں تھی کہ وہ ہم سب کو پال سکتا، مجھے اس کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں تھی، چنانچہ میں نے اسے کہا کہ اپنا راستہ ناپو۔ انہوں نے بتایا کہ شوہر کے چلے جانے کے بعد ان کے کئی مرد ساتھی رہے اور گھر کی سب سے چھوٹی بیٹی ہوتے ہوئے خاندان کی جائیداد کی ملکیت بھی ان کے حصے میں گئی اور اب ان کے پاس مرد اور خواتین دکانداروں کی پوری ٹیم موجود ہے۔ لیکن جو زیادہ سے زیادہ خاصی افراد اپنے بڑے بڑے خاندانوں سے دور رہنے لگے تو ماؤں پر ایک نئے بوجھ اور ذمہ داری کا اضافہ ہوتا گیا۔ اس لیے مقیم کہتی ہیں کہ مدر سری کی روایت کے مطابق اگر والد گھر چھوڑ جائے تو بچوں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری اس پر نہیں رہتی۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ میگھالیہ میں ایسے گھرانوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے جن کی سربراہ خاتون ہوتی ہیں۔ ماضی میں پورا خاندان ایسی ماؤں کی مدد کو آ جاتا تھا جس کا شوہر گھر چھوڑ کر چلا گیا ہو، لیکن چونکہ اب خاندان میں افراد کی تعداد کم ہو گئی ہے اس لیے ماں کو خود پر ہی انحصار کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ میگھالیہ میں کچھ مرد اس تبدیلی سے بھی نالاں ہو گئے ہیں۔ ایک لحاظ سے دور جدید کے مردوں کی آزادی کے لیے کام کرنے والی ایک تنظیم سنگوم رائپی تھمائی ریاست میں مادرسری نظام کے خاتمے کے لیے لڑ رہی ہے۔ اس قسم کے مردوں میں سے ایک نے بی بی سی کو بتایا کہ اس تنظیم سے منسلک مرد خواتین کو نیچا نہیں دکھانا چاہتے، وہ صرف مردوں کو اس مقام پر لانا چاہتے ہیں جہاں خواتین کھڑی ہیں۔ مقیم کے مطابق یہ مرد سمجھتے ہیں کہ چونکہ بچے اپنی ماں کے نام سے پہچانے جاتے ہیں اس لیے یہ مرد نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے۔ ان مردوں کا خیال ہے کہ مرد اپنی بیویوں کے گھروں میں خود کو محفوظ تصور نہیں کرتے اور نہ ہی اپنے خاندان والوں کے گھروں میں، کیونکہ اپنے والدین کا گھر تو وہ پہلے ہی چھوڑ چکے ہوتے ہیں۔ خاصی تہذیب میں عورت کے نام سے پہچان کی سوچ اس قدر راسخ ہے کہ خاصیوں میں یہ روایت ابھی کئی اور دہائیوں تک زندہ رہے گی۔ پسا کے مطابق ایسے مردوں کی تعداد بہت کم ہے جو مدر سری کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا معاشرہ ہے جو تبدیلی سے گزر رہا ہے۔ کچھ خاندانوں نے جائیداد میں لڑکوں لڑکیوں کو برابر کا حصہ دینا شروع کر دیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اب بھی سب سے زیادہ جائیداد چھوٹی بیٹی کو ہی ملے، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے بوڑھے والدین کا خیال رکھنا بھی اسی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگرچہ آج کل کئی خاصی خاندانوں کے سربراہ مرد ہوتے ہیں، لیکن پسا کی طرح میگھالیہ میں اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ صدیوں پرانی خاصی تہذیب میں عورت کے نام سے خاندان کی پہچان کی سوچ اس قدر راسخ ہے کہ خاصیوں میں روایت ابھی کئی اور دہائیوں تک زندہ رہے گی۔ تاہم دوسری جانب خاصی عورتوں کے کردار میں بھی ارتقا جاری ہے۔ مثلاً مادرسری معاشرے میں پنچایت جیسے معاشرتی اداروں میں عورتوں کو فیصلہ سازی سے باہر رکھا جاتا تھا، لیکن پسا سمجھتی ہیں کہ حالیہ عرصے میں اس حوالے سے بھی آہستہ آہستہ بہتری آ رہی ہے، خاص طور پر شہری علاقوں میں۔ ان کا کہنا ہے، میں خود اپنی کالونی کی کونسل کی 2 خواتین ارکان میں شامل ہوں۔ اس سے پہلے کبھی کوئی اور خاتون اس کونسل میں نہیں ہوتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خواتین آگے بڑھ رہی ہیں۔